سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سویلین کے کورٹ مارشل کیس میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے آرمی ایکٹ کی کالعدم کی گئی شقوں کو اکثریتی فیصلے سے بحال کر دیا۔ تاہم دو ججوں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 45 دنوں کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ میں ضروری ترامیم کرے تاکہ سزا یافتہ افراد کو ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کرنے کا حق مل سکے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن منیزہ جہانگیر نے وائس پی کے کو بتایا کہ سویلین افراد کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے چونکہ یہ فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے، نہ کہ صرف ہمارے قوانین کے اندر جو ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے، مگر جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز پاکستان نے سائن کیے ہیں اس کو بھی وائلیٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس انہوں نے اور جورسٹ نے اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کو، اور انہوں نے یہ بتایا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ کیسے جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوتے ہیں اس کے اندر نہ آپ کو اپنی مرضی کا وکیل ملتا ہے، نہ ہی آپ کو کئی کیسز کے اندر بتایا جاتا ہے کہ آپ کا قصور کیا ہے، اور جو تقاضے ہوتے ہیں فیئر ٹرائل کے وہ پوری طریقے سے میٹ نہیں کیے جاتے۔ اس لیے یہ بار بار کہا گیا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ملٹری کورٹس کا جو ٹرائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سویلینز کا، تاکہ ان کو وہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے جو پاکستان کا آئین دیتا ہے وہ ان کو ملے، اور ان کو ایک رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے بعد جو بھی سزا ہو پھر وہ ان کو قابل قبول ہو۔ مگر یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہے، اور ہمیں اس بات کی بھی تشویش ہے کہ آج کے دن یہ فیصلہ لایا گیا، ایسے دن جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا بارڈرز کے اوپر، مگر یہ اتنا کنٹروورشل فیصلہ جو ہے وہ آج سنایا گیا تاکہ اس کے اوپر تنقید نہ ہو سکے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید بہت ضروری ہے، اس لیے چونکہ اس سے جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس طرح کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو موومنٹ، یہ سب کچھ سلب کیے جائے گے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ریاست اور معاشرہ مزید ملٹرائزڈ ہو جائے گا۔ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہوتا، اور پاکستان میں اب پہلی بار سپریم کورٹ کے لیول پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس پر گہری تشویش ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص، کوئی بھی وہ شخص جو سول لبرٹیز میں یقین رکھتا ہے، جو جمہوری اصولوں پر یقین رکھتا ہے، وہ اس طرح کے فیصلوں کو اپلاڈ نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے سے دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کی جو ملٹرائزیشن ہے وہ مزید گہری ہو جائے گی، اور یہ جو ہے جو ہماری جو معاشرہ ہے اور جو ریاست ہے وہ زیادہ فوجی گرفت میں آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ جو فیصلہ ہے ہم اسے تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے، تو مجھے تشویش یہ ہے، میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب انٹرنمنٹ سینٹرز میں جو لوگ ہیں جن کا ابھی تک اقرار ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج کے فیصلے کے بعد شاید ان لوگوں کا بھی اب ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سال 2023 میں پاکستانی فوج نے تحریک انصاف کے 9 مئی کے احتجاج میں ملوث مظاہرین کے خلاف آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کے تحت کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ یہ شق جاسوسی، عسکری راز فراہم کرنے اور فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانے کے متعلق ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سال 2023 میں سویلین افراد کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ کلیم اللہ، وائس PK.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔